پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ پھر جب اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت بے صبر ہے، راحت کے وقت نہایت ناشکر ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا لانے کے بجائے ہم انصاف کا حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے، عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف اور راحت کے جملے اس کے جو جملہ احوال ہے اس میں اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو عقل مند مومن ہے وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی اپنے رب کریم سے غافل نہیں ہوتا، اس کی توجہ ہر وقت اپنے پیارے اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ جب اسے نعمت ملے تو اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پیارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ یوں ہر وقت اس کی توجہ کا مرکز صرف ایک ہی ہوتا ہے اور ہر وقت وہ اپنے پیارے اللہ پاک کی جانب ہی متوجہ رہتا ہے۔ پارہ 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اللہ پاک کی طرف دوڑو۔ حضرت سہل تستری اس آیت کریمہ کے فرماتے ہیں کہ لوگوں ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دو، اللہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بہت سے غلام تھے، سب اپنے اپنے حساب سے بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہتے، کوئی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، مگر بادشاہ کو اپنے ایک غلام سے محبت تھی، اسی پر عنایات زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ بات باقی غلاموں کو بری لگتی تھی۔ ایک روز ان سب نے ہمت کر کے بادشاہ کو کہہ دیا، سب نے ہمت کر کے بادشاہ کو کہہ دیا، بولے کہ بادشاہ سلامت، کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ہی غلام سے محبت کرتے ہیں، اسی پر عنایات زیادہ فرماتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، بولے کہ ہمیں ایک سفر درپیش ہے، سب تیاری کریں، ہم جلدی سفر پر جا رہے ہیں۔ تیاریاں شروع ہوئیں، بادشاہ سلامت کے حضور سواری پیش کی گئی، سب غلام بھی ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ سلامت سارے غلاموں کے ساتھ سفر پر چلتے گئے، سفر طے ہوتا گیا۔ ایک مقام پر جا کر دور کہیں برفانی پہاڑ نظر آیا، پورا پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ بادشاہ سلامت رک گئے، بادشاہ کے ادب میں غلاموں نے بھی اپنی بھی سواریاں روک لی، مگر وہ غلام جو بادشاہ کا منظور نظر تھا اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ سب حیران تھے، اسے کیا ہوا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ غلام واپس پہنچا، اس کے ہاتھ میں اسی پہاڑ پر پڑی ہوئی کچھ برف تھی۔ بادشاہ سلام نے گرج کر پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے، یہ برف کیوں لائے ہو؟ غلام نے عرض کیا بادشاہ سلامت آپ نے اس پہاڑ کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور میں جانتا ہوں آپ بلا وجہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، لہذا میں سمجھ گیا آپ برف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے دوسرے غلاموں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں اور تم میں یہ فرق ہے، تمہاری توجہ کاموں کی طرف ہوتی ہے مگر اس کی توجہ کا مرکز میں ہوں، یہ ہر چیز سے کٹ کر ہر وقت میری توجہ میں رہتا ہے، میری طرف توجہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کو بادشاہ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک اس کی آنکھوں کے اشاروں سے بھی سمجھ جاتا کہ اس وقت بادشاہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب بادشاہ نے جیسے برف کی طرف دیکھا وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کو برف چاہیے، وہ دستی گیا، گھوڑا دوڑایا،
برف لے کے آ گیا۔ تو یہ ہے حقیقی بندگی۔ ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مالک کی خدمت میں حاضر رہے، مالک کی مرضی پر چلے، اپنی پوری توجہ مالک کی طرف رکھے، ایک لمحہ بھی مالک کی خدمت سے کوتاہی نہ برتے۔ مگر افسوس ہمارا حال بہت مختلف ہے۔ ہم بندے ہیں، اللہ پاک ہمارا مالک ہے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ خوشی ملے ہم خوشی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، غم آئے ہم غم میں گھائل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ نہ خوشی میں اللہ کی یاد آتی ہے، نہ غم کے وقت صحیح معنوں میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ خوشی ملے گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، غم آ جائے لوگوں سے شکوے شکایت کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے شکوے کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو اس حالت میں معاذ اللہ کفری کلمات بک دیتے ہیں اللہ کی شان میں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، معاذ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، ہم تو اتنے نیک بھی ہیں، برا نہیں کرتے کسی کا، ہماری نیت صاف ہے، ہم کرتے ہیں، اللہ نے پھر بھی ہمارے ساتھ ہمیں پریشانیاں دی ہوئی، ہمیں دکھ دی ہوئی۔ اس طرح کے جملے منہ سے کہتے ہیں اور کفریات تک بک دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی بندگی نصیب فرمائے۔ کاش ہماری توجہ ہر حال میں اللہ کی جانب رہے، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، غم آ جائے تو صبر کرے، اس کے حضور سجدہ کرے، دعائیں مانگے، اسی کے حضور گڑ گڑایا کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رب کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہوش نہیں رہتی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہی تھی کہ دیوار سے ایک اینٹ گری اور آپ کے سر پہ آ گئی، خون بہنے لگا، مگر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب بالکل توجہ نہیں کی۔ اینٹ سر پہ گرے، سر پھٹ جائے، خون و خون ہو جائے اور توجہ نہ جائے اس طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ حضرت رابعہ بصریہ کا جواب سنیے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا یہ اینٹ خود بخود نہیں گری، بلکہ یہ اللہ کے ارادے سے گری ہے۔ میرے سر میں خود بخود نہیں لگی، بلکہ اللہ کے ارادے سے لگی ہے۔ میں تو اس سوچ میں ہوں کہ میرے پیارے اللہ کا ارادہ میری جانب ہوا ہے، اس لیے مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے رب نے میری طرف توجہ فرمائی ہے اور اینٹ میرے سر پہ مار دی۔ میں اسی خوشی میں ہی نا مجھے اس کے درد کا احساس نہیں ہوا کہ شکر ہے میں اپنے رب کی توجہ میں تو آئی۔ اللہ جیت سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ میں چلے پاؤں، یہ کیسی عظیم بات ہے۔ اللہ والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے درد ہوا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تکلیف، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیسی کمال کی سوچ ہے۔ اینٹ لگی ہے، سر سے خون بہہ رہا ہے، مگر حضرت رابعہ بصریہ اس سوچ میں گم ہے کہ اللہ کا ارادہ میری جانب ہو گیا۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے پاؤں۔ اگر میرے پیارے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دکھ دینا ہے تو میں خوشیوں کو آگ میں ڈالتا ہوں، مجھے میرے رب کی مرضی منظور ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دکھوں میں رکھنا چاہتا ہے، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں رب کو یہی منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، رب کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ایسا ہو جائے، خوشیاں ملیں یا دکھ آئیں، مشکل ہو یا آسانی ہو، پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں ہم اللہ پاک کی جانب ہی متوجہ رہیں۔ کاش اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی سوچ ہمیں نصیب ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید جو میری پریشانی ہے سب سے بڑی میری ہی پریشانی ہے، شاید دنیا میں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں گے تو ہم سے بڑی بڑی پریشانیوں والے دنیا میں موجود ہیں۔ جو ہماری پریشانیاں ہوئی وہ پریشانیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں صابر بنائے، شاکر بنائے اور ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. اس طرح کی باتیں